بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علامہ اقبال اکابر علماء حق اور قادیانی ہر دور میں مرزا قادیانی کی جھوٹی نبوت کی گاڑی کو چلانے کے لیے سازشیں کرتے آئے ہیں۔ بس کوشش یہی کی کہ کسی طرح مرزا قادیانی کی متعفن لاش سے خوشبو آنے لگے۔ جب قادیانی اپنی سرگرمیوں کو روکتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس وقت قادیانیوں کے پاس ایک ہی حربہ رہ جاتا ہے کہ ان کے بول کوئی اور بولے۔ بس موقع کی تلاش اور تاڑ میں ہوتے ہیں کہ کوئی مسلم یا غیر مسلم یا سادہ لو مسلمان یا دین سے بیزار سرکردہ رہنما یا پھر معروف و مشہور تاجر، زرخرید، صحافی، دانشور کسی طرح ان کے ہتھے چڑھ جائے تاکہ یہ لوگ قادیانیوں کے ہر اعلیٰ سطح کے اجلاس اور فورم پر بھرپور نمائندگی کریں۔ اکثر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر کوئی ایک دفعہ ان لوگوں کے ہتھے چڑھ جائے تو پھر ان کی واپسی کافی مشکل ہوتی ہے۔ یہ ساری پلاننگ اس لیے کی جاتی ہے تاکہ دین اور علماء سے دور طبقے پر رعب ڈالا جا سکے، دوسرے بااثر رہنماؤں کو جال میں پھنسایا جا سکے اور قادیانی بنانے کی مہم کا راستہ ہموار کیا جا سکے۔ اسی طرح ایک نمایاں شخصیت شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال مرحوم ہیں، جن کے بارے میں قادیانیوں کی ہمیشہ بڑی کوشش رہی کہ علامہ کا خصوصی تعلق قادیانیت سے ثابت کر سکیں، لیکن انہیں اس کوشش میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ بات قادیانی لٹریچر میں بڑی شدت کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ اقبال تو ہمارے ساتھ اچھے بھلے رہے تھے، احراریوں نے انہیں ورغلا کر ہمارے خلاف کر دیا۔ ان کے بقول چودھری افضل الحق، سید عطا اللہ شاہ بخاری، حضرت علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہم آئے دن اقبال کے یہاں چلے آتے اور انہیں اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتے رہتے۔ بالآخر وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہو گئے اور اقبال احراریوں کے ہتھے چڑھ کر ان کے ہم نوا ہو گئے۔ اقبال مرحوم کو ورغلانا یا گمراہ کرنا تو اقبال مرحوم کی توہین ہے، جس کے قادیانی خواہش مند تھے۔ قادیانیوں کی اصل تکلیف اس بات سے ہوئی کہ ان لوگوں کے ہاتھ سے بہت بڑا شکار چھوٹ گیا جو وہ کرنا چاہتے تھے۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال مرحوم اپنے بلند پایہ ملی افکار کی وجہ سے ہمارے جدید حلقوں میں مرجع و عقیدت سمجھے جاتے ہیں۔ ہاں، البتہ یہ بات درست ہے کہ علامہ مرحوم اور ان کے بزرگوں کے درمیان اکثر ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں۔ ان ملاقاتوں میں ظاہر ہے کہ ختم نبوت کے موضوع پر بھی ان کے درمیان بات چیت ہو جاتی تھی، کیونکہ علامہ مرحوم کی زندگی میں یہ ایک نمایاں بات تھی کہ جب کبھی دین کے کسی مسئلے کے بارے میں کہیں ابہام یا تشکیک کا کوئی پہلو ہوتا تو وہ علماء کرام سے رابطہ قائم کر کے ان سے مشاورت کر لیتے تھے۔ اس زمن میں خصوصی طور پر دارالعلوم دیوبند کے ایک مرد قلندر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام مختلف کتابوں میں اکثر آیا ہے کہ علامہ اقبال مرحوم ان سے عقیدت و ارادت کے خصوصی تعلقات رکھتے تھے۔ اس سلسلے میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، مجھے ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ اس بات باری تعالیٰ پر نیوٹن نے بڑی عمدہ کتاب لکھی ہے۔ میں نے کہا کہ نیوٹن کی 15 تصانیف دیکھی ہے، میں نے جو رسالہ لکھا ہے اور جو اس میں دلائل قائم کیے ہیں، ضرب الخاتم، الحدوث العالم اور مرکات الطارم، اس کو نیوٹن نہیں پہنچ سکا۔ پھر اقبال نے ضرب الخاتم مجھ سے لے لی اور اس نے بہت سے خطوط لکھ کر ضرب الخاتم کو مجھ سے سمجھا۔ میرے نزدیک ضرب الخاتم کو اقبال سمجھے، اسے کوئی مولوی نہیں سمجھ سکا۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی فیضان صحبت نے فطرت اقبال کے اس پہلو کی مشاہدگی کی تھی اور ان کے سوز جگر نے اقبال مرحوم کو قادیانیت کے مقابل شعلہ جوالہ بنا دیا تھا۔ چنانچہ علامہ اقبال مرحوم جدید تعلیم یافتہ طبقے میں پہلے شخص تھے جن کو فتنہ قادیانیت کی سنگینی نے بے چین کر رکھا تھا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ مرحوم کا ایک طالب علمانہ انداز پنجاب کے اور خصوصاً ہندوستان کے عموماً انگریزی تعلیم یافتہ طبقے میں قادیانی فتنے کی شرانگیزی کا جو احساس پایا جاتا تھا، اس میں سب سے بڑا کردار علامہ اقبال مرحوم کی اس لیکچر کا ہے جو ختم نبوت پر ہے، اور ساتھ اس مقالہ کا ہے جو انگریزی میں قادیانی گروہ کے بارے میں شائع ہوا تھا۔ لیکن یہ شاید کم لوگوں کو معلوم ہے کہ دونوں تحریروں کا اصل باعث حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ایک مرتبہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ انجمن خدام الدین کی کسی سالانہ اجتماع میں شرکت کے غرض سے لاہور تشریف لائے تو علامہ اقبال مرحوم سے خود ملاقات کے لیے ان کی قیام گاہ پر تشریف لائے، پھر ایک دن اپنے یہاں رات کے کھانے پر مدعو کیا۔
دعوت نامہ کی عبارت تاریخی دستاویز کے طور پر پیش خدمت ہے۔ عریضہ اقبال بخدمت مولانا انور شاہ کشمیری مخدوم و مکرم حضرت قبلہ مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مجھے ماسٹر عبداللہ صاحب سے ابھی معلوم ہوا کہ آپ انجمن خدام الدین کے جلسے میں تشریف لائے ہیں اور 1-2 روز قیام فرمائیں گے۔ میں اسے اپنی بڑی سعادت تصور کروں گا اگر آپ کل شام اپنے درینہ مخلص کے یہاں کھانا کھائیں۔ جناب کی وساطت سے حضرت مولوی حبیب الرحمان صاحب قبلہ عثمانی، حضرت مولوی شبیر احمد صاحب اور جناب مفتی عزیز الرحمان صاحب کی خدمت میں یہی التماس ہے۔ مجھے امید ہے کہ جناب اس عریضے کو شرف قبولیت بخشیں گے۔ آپ کو قیام گاہ سے لانے کے لیے سواری یہاں سے بھیج دی جائے گی۔ اقبال نامہ حصہ 2۔ دعوت تو صرف ایک بہانہ تھا ورنہ اصل مقصد علمی استفادہ تھا۔ چنانچہ کھانے سے فراغت کے بعد علامہ اقبال مرحوم نے ختم نبوت کا مسئلہ چھیڑ دیا، جس میں کامل 2.5 گھنٹہ تک گفتگو ہوتی رہی۔ علامہ اقبال مرحوم کی عادت یہ تھی کہ جب وہ کسی اسلامی مسئلے پر کسی بڑے عالم سے گفتگو کرتے تو بالکل طالب علمانہ انداز اختیار کرتے، مسئلے کا ایک ایک پہلو سامنے لاتے اور اپنے اشکالات کھل کر بیان کرتے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہی طرز اختیار کیا۔ حضرت شاہ صاحب نے علامہ اقبال مرحوم کے سوالات کو بڑے اطمینان اور تحمل سے سنا۔ اس کے بعد ایک جامع اور مدلل تقریر کی۔ علامہ اقبال مرحوم کے تمام مسائل پر کل اطمینان ہو گیا۔ جو کچھ خلش ان کے دل میں تھی وہ جاتی رہی۔ اس کے بعد انہوں نے ختم نبوت پر وہ لیکچر تیار کیا جو ان مجموع میں شامل ہے اور قادیانی گروہ پر ہنگامہ آفری مقالہ سپرد قلم فرمایا، جس نے انگریزی اخبارات میں شائع ہو کر پنجاب کی فضاؤں میں طلاتم برپا کر دیا۔ علامہ اقبال مرحوم کا جب یہ مراسلہ شائع ہوا تو ہندوستان کے نامور سابق وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے سوال کیا کہ مسلمان قادیانیوں کو اسلام سے جدا کرنے پر آخر کیوں اصرار کرتے ہیں، جبکہ قادیانی بھی مسلمانوں کے بہت سے فرقوں کی طرح انہی کا ایک فرقہ ہے۔ تو علامہ محمد اقبال مرحوم نے ان کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم سب اس بات پر اس لیے مصر ہے کہ قادیانی گروہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے نئی ہندی امت کو تراشنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور کہا کہ ہندوستان میں اسلام کی حیات اجتماعی کے لیے گروہ نہایت خطرناک ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے بعض اور لیڈر بھی قادیانی گروہ کو آگے لانا چاہتے تھے، کیونکہ قادیانیت کے پھیلاؤ سے ہندوستان کی عظمت اور تقدس میں اضافہ ہوگا اور مسلمان اپنا رخ حرمین شریف سے پھیر کر ہندوستان کو اپنا قبلہ روحانی مرکز قرار دے لیں گے۔ اور جیسا کہ ان لیڈروں کا خیال تھا کہ اس سے مسلمانوں کے دلوں میں وطن پرستی کی جڑیں مضبوط ہو جائیں گی۔ ایک اور بات جو کہ قابل توجہ ہے کہ جن دنوں پاکستان میں قادیانیت کے سد و باب کی تحریک چل رہی تھی، ہندو اخبارات کی قادیانیوں کے ساتھ غیر معمولی ہمدردی دیکھنے میں آئی۔ ان اخبارات نے قادیانیوں کی تائید میں مضامین شائع کیے، اپنے قارئین کو مجبور مسلمانوں کے مقابلے میں قادیانیوں کے موید اور ہمنوا بنانے کی کوشش کی، اور یہاں تک کہا اور درست کہا کہ پاکستان میں قادیانیوں اور مسلمانوں کی کشمکش دراصل عربی نبوت اور ہندی نبوت کی کشمکش ہے، اور 2 مختلف نبوتوں کے پیروکار کی کشمکش ہے۔ کشمیر کے 32 لاکھ مسلمان اور مفکر پاکستان اقبال مرحوم کشمیر کے مسلمانوں کی حالت زار کو سنوارنے کے لیے مسلمان ہند نے ایک کشمیر کمیٹی قائم کی، جس کی سربراہ مرزا قادیانی کا بیٹا اور قادیانیوں کا نام دوسرا نہاد خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود قادیانی کو بنایا گیا، جبکہ مفکر پاکستان علامہ اقبال مرحوم کو اس کا جنرل سیکرٹری مقرر کیا گیا۔ چونکہ کشمیر میں مسلم اکثریت تھی اور انہی کے مطالبے پر اس کمیٹی کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، اس لیے مسلم اہل بصیرت حلقوں میں قادیانی خلیفہ کے تقریر سے ہی جان پیدا ہونے لگا۔ اول تو اس وجہ سے کہ مسلمانوں کے تصفیہ طلب مسائل کے حل کے لیے ایک قادیانی کا تقرر اس بات کا اعلان کرنا تھا کہ قادیانی مسلمان ہیں، حالانکہ قادیانی روز اول سے ہی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس لیے بشیر الدین محمود قادیانی یا تو کشمیر کے مسلم اکثریت کے ایمان کو تباہ و برباد کرنے کے در پہ تھا، یا پھر اپنی قادیانی سرگرمیوں میں ناکامی کے باعث مسلمانوں کے مسائل کو کمیٹی کی سطح پر خوفناک نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ عام مسلمانوں نے کشمیر کمیٹی کے اس امکانی بحران کی طرف توجہ ہی نہ کی۔ کشمیر کے اس پس و منظر کو اس وقت کوئی نہیں سمجھتا تھا، اور قادیانیوں کے مد مقابل کوئی منظم عوامی تحریک بھی نہ تھی، صرف رسائل کی حد تک دلائل سے جواب دیے جا رہے تھے، جس سے مسلمان عوام کا قادیانیوں کے بارے میں علم نہ ہونے کے برابر تھا۔ خصوصاً ماڈریٹ طبقے کو اس طرف خیال ہی نہیں گیا۔
یہی وجہ تھی کہ علامہ اقبال مرحوم جیسی شخصیت بھی کشمیر کمیٹی میں شامل ہو گئے اور قادیانیوں کو مسلمانوں کے علامہ اقبال مرحوم کے نام لے کر گمراہ کرنا آسان نظر آنے لگا۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ صورتحال سے کافی مضطرب ہو گئے۔ ان خطرات اندیشوں کی وجہ سے آپ نے اس تقریر کے خلاف اول تو کشمیر کے بعض ذمہ داروں کو احتجاجی خطوط ارسال فرمائے، ساتھ ہی مجلس احرار کو ہمہ گیر احتجاج پر آمادہ و تیار کیا۔ علامہ اقبال مرحوم نے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے ہمیشہ اپنی تشنگی کو مٹانے کی کوشش میں اپنی علمی سفر کو جاری رکھا ہوا تھا، لیکن اب تک قادیانیت کے مضر پہلوؤں سے تقریباً ناواقف تھے۔ اسی زمانے میں حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ اقبال مرحوم کو طویل خط لکھ کر فتنہ قادیانیت کے زہر آلودگی سے مطلع کیا۔ انہی حالات کو دیکھ کر مجلس احرار اسلام کے رہنماؤں نے بھی محسوس کیا کہ کئی لوگ غلط فہمی کی وجہ سے قادیانیوں کے جال میں آ جائیں گے، خصوصاً مفکر پاکستان کا قادیانیوں کی صدارت میں کشمیر کمیٹی کا ممبر بن جانا مسلمانوں کے لیے غلط فہمی کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ علامہ اقبال مرحوم ہماری قوم کا اثاثہ ہے، انہیں کسی طریقے سے اصل حقیقت سے آگاہ کیا جائے۔ ادھر مرزا بشیر الدین محمود مذہبی لبادہ میں شاطرانہ چال کھیلنے کی کوشش میں تھا اور خواب دیکھ رہا تھا کہ کسی طرح کشمیر ہمارے قبضے میں آ جائے۔ کشمیر میں قادیانیوں کی اتنی دلچسپی کیوں تھی؟ جہاں اور وجوہات ہو سکتی ہیں، ان میں ایک وجہ یہ تھی کہ مرزا غلام قادیانی اپنی کتاب کشتی نو صفحہ نمبر 235 جلد نمبر 18 میں لکھتا ہے، عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گئے اور کشمیر سری نگر محلہ خان نیاز میں ان کی قبر ہے۔ ان عقائد کے پیش نظر قادیانیوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ اس تحریک کی قیادت ان کے قبضے میں آ جائے اور مسلمانوں کے حقوق کی جنگ کے بہانے اپنے آپ کو مسلمان باور کروا لے۔ اس طریقے سے مسلمانوں کے اندر ہمارا شمار بھی ہو جائے گا اور کشمیر بھی ہمارے ہاتھ آ جائے گا۔ احرار رہنماؤں نے فوراً ایک وفد تیار کیا جس میں چودھری افضل حق، مولانا داؤد غزنوی اور امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ شامل تھے۔ وفد نے علامہ اقبال مرحوم سے کہا کہ آپ نے بھی قادیانی قیادت کو تسلیم کر لیا ہے۔ اگر آپ کی دیکھا دیکھی کشمیر کے 32 لاکھ مسلمان قادیانی ہو گئے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور آپ مجرم ہوں گے، نیز قادیانی دوسرے مسلمانوں پر بھی گمراہ کن اثر ڈالیں گے، لہٰذا آپ ان سے علیحدگی کا اعلان کریں۔ چنانچہ اس سے دوسرے روز لاہور برکت علی ہال میں کشمیر کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا۔ علامہ اقبال مرحوم قادیانیوں کے علاوہ باقی شرکاء اجلاس پر اپنا اثر استعمال کر کے بشیر الدین محمود قادیانی کو کشمیر کمیٹی سے نکال دیا اور صدارت خود سنبھال لی، جس سے 3 اگست 1931 کو الگ ہو کر کشمیر کمیٹی کی تمام ذمہ داری احرار کے سپرد کر دی۔ اس استعفے کا تفصیلی ذکر علامہ اقبال مرحوم نے جون 1933 کو اپنے پریس بیان کرتے ہوئے کہا کہ بدقسمتی سے کشمیر کمیٹی میں بعض ایسے ممبر ہیں جو اپنے مذہبی پیشوا بشیر الدین قادیانی کے علاوہ کسی اور کی اطاعت تسلیم نہیں کرتے، اور یہ امر اس بیان سے ظاہر ہے جو کام میر پور کے مقدمات میں ان کے سپرد کیا گیا۔ اس پر انہوں نے کہا، ہم نے جو کچھ کیا وہ صرف اپنے مذہبی پیشوا بشیر الدین قادیانی کے حکم کی تعمیل میں کیا تھا۔ مفکر پاکستان علامہ اقبال مرحوم کو قادیانیت کا اصل چہرہ اب نظر آیا، اور یہ حقیقت ہے کہ علامہ اقبال مرحوم کی قادیانیت کے مد مقابل اور ان کی تردید و جدوجہد کا آغاز کشمیر کمیٹی کے قیام کے بعد قادیانیوں کی حقیقت واضح ہو جانے کے بعد ہوئی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔